آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شاعر صرف لفظوں سے اتنی خوبصورت، اتنی جیتی جاگتی تصویریں کیسے بنا لیتے ہیں؟ آج ہم اردو ادب کے اسی جادو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسے فن کو جس کا نام ہے تشبیہ۔ اور شروعات کرتے ہیں خدائے سخن میر تقی میر کے اس لازوال شعر سے۔ غور کریں، میر صاحب نے محبوب کے ہونٹوں کا موازنہ کس خوبصورتی سے گلاب کی ایک پنکھڑی سے کیا ہے۔ یہی تو تشبیہ کا کمال ہے۔ تو آخر ایسا کیا ہے ان لفظوں میں؟ یہ جادو آتا کہاں سے ہے؟ اس کا راز ایک بہت ہی طاقتور ادبی ٹیکنیک میں چھپا ہے، جسے ہم تشبیہ کہتے ہیں۔ یہ بس لفظوں کو تصویروں میں بدلنے کا فن ہے، جو ہمارے تخیل کو، ہماری سوچ کو پرواز دیتا ہے۔ چلیں پھر ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ علم بیان کی زبان میں یہ تشبیہ آخر ہے کیا؟ بالکل آسان لفظوں میں، جب ہم کسی ایک چیز کو اس کی کسی خاص خوبی کی وجہ سے کسی دوسری چیز جیسا کہہ دیتے ہیں تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ شیر کی طرح بہادر ہے، تو یہاں ہم اس شخص کی بہادری کو شیر کی بہادری سے ملا کر زیادہ واضح کر رہے ہیں۔ یہی ہے موازنے کا فن۔ اچھا، تو یہ تشبیہ بنتی کیسے ہے؟ اس کی بنیاد کچھ اہم حصوں یا یوں کہہ لیں کہ ارکان پر ہوتی ہے۔ جی، ایک مکمل تشبیہ ان 5 ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ پہلا، مشبہ، یعنی وہ چیز جس کا موازنہ کیا جا رہا ہے۔ دوسرا، مشبہ بہ، یعنی وہ چیز جس سے موازنہ کیا جا رہا ہے۔ تیسرا، حرف تشبیہ، یعنی وہ لفظ جو دونوں کو جوڑتا ہے، جیسے، کی طرح یا جیسا۔ چوتھا، وجہ شبہ، یعنی وہ مشترکہ خوبی جس کی بنیاد پر موازنہ ہو رہا ہے۔ اور پانچواں، غرض تشبیہ، یعنی اس موازنے کا مقصد کیا ہے۔ اب جو اصل مزہ ہے نا، وہ یہ دیکھنے میں ہے کہ میر کے اس خوبصورت مصرے میں یہ 5 ارکان کیسے ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں، ہونٹ ہو گئے مشبہ، انہیں تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے؟ گلاب کی پنکھڑی سے، تو یہ ہوا مشبہ بہ۔ جوڑنے والا لفظ ہے کیسی، جو حرف تشبیہ ہے، اور مشترکہ خوبی کیا ہے؟ نزاکت، یعنی وجہ شبہ، اور مقصد ہونٹوں کی خوبصورتی کو بڑا چڑھا کر بیان کرنا۔ دیکھا آپ نے کس طرح شاعر نے ایک ہی لائن میں یہ سارا تانا بانا بن دیا ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ شاعر حضرات ان ارکان کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں تاکہ کلام میں مختلف اثرات پیدا کیے جا سکیں۔ آئیے اس کی کچھ مشہور قسمیں دیکھتے ہیں۔ یہ تشبیہ کی سب سے سیدھی اور مکمل قسم ہے، یعنی جس میں سب کچھ صاف صاف بتا دیا جائے۔ جیسے میر کے شعر میں 5 ارکان موجود ہیں، تو اسے ہم کہیں گے تشبیہ مفصل۔ اب یہاں شاعر تھوڑا کھیل جاتا ہے، وہ آپ کو وجہ نہیں بتاتا، وہ اسے چھپا لیتا ہے۔ جیسے اگر میر کہتے، اس کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑی کس سے ہیں، اور نزاکت کا لفظ استعمال نہ کرتے، تو یہ تشبیہ مجمل بن جاتی۔ اس سے پڑھنے والے کو خود سوچنے کا موقع ملتا ہے اور کلام میں ایک الگ ہی لطف پیدا ہوتا ہے۔ یہاں تعلق اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب جیسے یا کی طرح جیسے الفاظ ہٹا دیے جاتے ہیں نا، تو موازنہ بہت براہ راست اور طاقتور محسوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، اس کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑی، یہ تقریباً استعارہ جیسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، جس سے بیان میں بہت زور آ جاتا ہے۔ اور یہ ہے تشبیہ کا سب سے طاقتور روپ، جسے سب سے فصیح مانا جاتا ہے۔ یہاں صرف مشبہ اور مشبہ بے رہ جاتے ہیں۔ شاعر وجہ بھی نہیں بتاتا اور جوڑنے والا لفظ بھی ہٹا دیتا ہے، جیسے کہنا وہ شیر ہے۔ یہاں تو موازنہ اتنا شدید ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز ہی قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ استعارہ کے بہت بہت قریب ہے۔ تو اب جب کہ ہم نے یہ بنیادی باتیں سمجھ لی ہیں، چلیں ان کو عملی طور پر پہچاننے کی ایک چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ایک اردو گائیڈ کا سوال بھی یہی پوچھ رہا ہے کہ تشبیہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں، اور اب تو ہم سب جانتے ہیں کہ صحیح جواب کیا ہے۔ جی ہاں، 5۔ چلیں ایک بار جلدی سے ان سب قسموں کو دہرا لیتے ہیں تاکہ بات بالکل پکی ہو جائے اور کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ یہ ٹیبل دیکھیں، کتنا آسان ہو گیا سمجھنا۔ مفصل میں حرف اور وجہ دونوں موجود ہیں، مجمل میں وجہ ہٹا دی گئی، مؤکد میں حرف ہٹا دیا گیا، اور بلیغ میں تو دونوں ہی ہٹا دیے گئے۔ یہ فرق یاد رکھنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے۔ اچھا، تو یہ سب گرامر کی باتیں تو ہو گئیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ادب کو سمجھنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہ جاننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ تشبیہ صرف ایک گرامر کا اصول نہیں، یہ شاعری اور نثر کی روح ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو تحریر میں منظر کشی کرتی ہے، گہرے جذبات جگاتی ہے، اور عام سی بات میں بھی کئی نئی تہیں پیدا کر دیتی ہے۔ تو تشبیہ صرف لفظوں کا کھیل نہیں،
ये दो अलग दुनियाओं को मिलाने का, जोड़ने का फन है। अगली बार जब कोई शेर पढ़ें या कोई अच्छी तहरीर नज़र से गुजरे तो उसमें तशबीह को तलाश करने की कोशिश कीजिएगा। आप देखेंगे कि पढ़ने का तजर्बा कितना बदल जाता है, कितना अमीर हो जाता है।